السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مغرب کی تقلید کو ہم نے اپنا فریضہ اول سمجھا ہے۔ اس کا لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رومانس، گالیاں، یہاں تک کہ پوری مغرب تہذیب کو ہم نے اپنے نرم اعضاء میں جگہ دے رکھی ہے۔ انگریز نے نو آبادیات کے جو بیج بویا تھا، ہم آج بھی اسے پانی دے رہے ہیں۔ اس کے بچھائے ہوئے جال میں ہم نے خود کو اپنے ہاتھوں سے دھکیلا ہے، رہن سہن کے طریقے اپنائے ہیں، اس کی تعلیم پالیسیاں اپنائی ہیں، اس کا ادب اپنی زندگیوں میں داخل کیا ہے، لیکن کچھ اصلاحات ایسی ہیں کہ جو ہم چاہتے ہوئے بھی اپنا نہیں سکتے۔ مغرب اخلاقیات کے معاملے میں درست سمت میں چلتا رہا ہے اور لفظی ہیر پھیر کو گناہ کبیرہ تصور کرتا ہے۔ انگریز کے نزدیک پروفیشنل جیلسی ایک مثبت چیز ہے، جبکہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو ایکسپلین کرنے میں ناکام ٹھہرے ہیں۔ انگریز اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پروفیشنل جیلسی کے سبب مقابلے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ایک فرد ہمیشہ دوسرے فرد کی نمایاں پہلو کو دیکھ کر رشک کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یا پھر اس سے چند قدم آگے نکلنا چاہتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران وہ فرد مخالفت کے بارے میں منفی جذبات پیدا نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی اس سے سب کچھ چھین لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ کوئی حیثیت میں ہم سے تھوڑا آگے نکل تو جائے صحیح، اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی عہدے پر پہنچ جائے تو بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے، ہم اس کی راستے میں کانٹے بکھیرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کسی کو کھاتا پیتا دے کر اس کی آنتیں باہر نکالنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں تھوڑا ہی نمایاں ہو جائیں تو وہ بیچارے حسد کے مارے آگ بگولا ہوتے رہتے ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، غصہ، عداوت، نفرت ہم ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو دودھ اور ملائی سے پالتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں کہ فلانا اس چیز میں بہت آگے ہے اور اس کو کیسے ہم نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم انہی دوستوں اور یاروں کی محافل میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی جان کی قیمتی ہونے کا احساس کھانے لگ جاتا ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی عدالت، کچہری، کوئی سکول، کالج اس ناسور سے خالی نہیں ہے۔ آپ کو ہر جگہ، ہر کرسی پر بیٹھا ہوا شخص نیک، پارسا، دیانتدار، مخلص، دیندار نظر آئے گا، لیکن یقینی طور پر آپ اس کا دوسرا رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کی شرح کا اندازہ اس ملک کے ٹریفک کے نظام اور تعلیمی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹیاں ہر ملک کی ترقی کا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، لیکن ہماری یونیورسٹیوں میں کلیدی کردار کوئی اور ہی نبھا رہا ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے لگا کر ڈاکٹر بننے والے افراد ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں، اور ٹریفک کے قانون ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ ناظرین، ہمارے یونیورسٹیز اور کالج میں ایک اگر دوسرے کی نسبت تھوڑا جلدی پرموٹ ہو جائے تو دوسرے کی عزت راتوں رات یوں جاگ جاتی ہے کہ پہلے کی عزت کا جنازہ نکالنے پر تل جاتا ہے۔ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، چغلی، بغض انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو کبھی اچھے کلاس فیلوز تھے ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اس ساری جنگ میں نقصان تو ان بچوں کا ہو رہا ہوتا ہے جنہوں نے بڑی مشکل سے فیس بھری ہوتی ہے۔ اساتذہ تو اس ملک میں ایک طرف رہ گئے ہیں، جج اور وکیل بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات پالنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انصاف کی ٹانگیں تو کانپیں گی۔ ناظرین، فی الحال تو ایسا کوئی ادارہ نظر نہیں آتا جہاں سبھی لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی بحالی چاہتے ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شاعر اور ادیب بھی پروفیشنل جیلسی میں سب سے آگے ہیں۔ جب دل چاہے کسی کے بارے میں اچھے الفاظ لکھ دیتے ہیں اور جب دل چاہے مضمون میں اپنے دل کا غبار نکال دیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا ہم سے آگے بڑھنے کا خوف ہماری ذات کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں اور کوئی حقیر اور ناچیز ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ صبر و شکر اور قناعت پسندی کی طرف ہمارا رجحان مٹتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے اور پروفیشنلزم میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ عزت اور ذلت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، رزق اور شہرت بھی اس خدا نے اپنی دسترس میں رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے حصے کا رزق، شہرت، پہچان اور عزت آپ کو آپ کے مقررہ وقت پر مل جاتا ہے، لیکن اس مقررہ وقت تک آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ رزق اور شہرت یا کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے، ہر چیز کو اپنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو ہمارے پاس ہے ہماری نظر صرف اس پر ہونی چاہیے اور اس میں بڑھوتری کے لیے ہر وقت حالت دعا میں رہنا چاہیے۔
اور دل میں یہ جذبات کبھی بھی پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ ان سے چھن جائے یا وہ اس سے محروم ہو جائے۔ جو جس جگہ اور جس مقام پر موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اسی حالت میں قبول کر لیں۔ آپ نہیں جانتے وہ یہاں کتنی کوششوں کے بعد پہنچا ہے۔ کوششیں تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں، آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔